تو پھر ایک وقت آیا کہ غلام احمد قادیانی ایک شخص تھا، قادیان جو جگہ ہے وہاں کا رہنے والا، اس نے بھی دعوی نبوت کیا، تو ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی امتی ہوں، اپنا نام بھی احمد بتایا کہ میرے باپ نے میرا نام غلام احمد رکھا، احمد کا غلام، اس طرح سے، لیکن بعد میں کہنے لگا کہ میں نبی کا پڑھتو ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جھلک مجھ میں آتی ہے، تو کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آخر میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کتابیں لکھ ڈالی بہت ساری، اور اس کے اندر کھلا کفر بھی کیا، اور اس طرح سے وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کافر ہوا۔ اب اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار سب کے سب جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی سب کے سب کافر ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ فتنے آتے ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ اس دور میں ایک شخص جو حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا، یہ بھی وہاں پر گیا، قادیان گیا، اور قادیان جا کر اس نے ان سے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد وہاں سے لاہور گیا، کیونکہ بڑا شہر لاہور تھا، قادیان سے قریب کا علاقہ کہلاتا تھا، پنجاب کا کیپٹل مانا جاتا تھا لاہور، اب تو لاہور پاکستان کے اندر ہے۔ تو لاہور جا کر اس نے وہاں پر بھی ان کے مرکز میں کچھ وقت گزارا، تو اس کا نام اس نے اپنا صدیق دیندار رکھا۔ تو یہ جو صدیق دیندار جو حیدرآباد دکن سے یہاں سے نکلا اور لاہور میں جا کر وہاں کے ان کے مرکز کے اندر رہا، جو غلام احمد قادیانی کا مرکز ہے اس میں بھی رہا، پھر قادیان کے اندر بھی رہا، وہاں کی تعلیم تربیت لیا، واپس پھر یہ آیا، تو آ کر انہوں نے جس جگہ پر ڈیرہ ڈالا وہ حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے مہدی پٹنم، اس کے قریب میں آصف نگر علاقہ ہے، وہیں پر انہوں نے ڈیرہ ڈالا، اور وہاں سے پھر یہ چیزیں شروع کی کہ میں بھی اوتار ہوں۔ تو یہاں پر اس نے دونوں کام الگ الگ کیے، خلافت لے آیا، وہاں سے خلیفہ ہوا، اور آ کر اپنے آپ کو کہتا کہ میں فلاں کا اوتار ہوں، میں وشنو کا اوتار ہوں، میں شیو کا اوتار ہوں، میں گنیش کا اوتار ہوں، میں فلاں بھگوان کا اوتار ہوں۔ اس طرح سے ان لوگوں کے درمیان میں بھی کہنا، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی کہنا کہ میرے اندر خدا سمایا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں جو بہت زیادہ اس طرح کی کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ پوری مکمل کتاب ہے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ کفر کی ایک فیکٹری ہے، ایک کفر کی مکمل فیکٹری ہے جو صدیق دیندار کی طرف سے چلتی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں رہی ہے، تو یہ لوگوں کو آ کر ٹھہر گئے اور اس طرح کی چیزیں کی۔ اب بعد میں پھر انہوں نے اپنا عرس وغیرہ منانا شروع کرنا، مسجد تعمیر کرنا، لوگوں کو بلانا۔ اب اس میں جو لوگ معلومات نہیں رکھتے وہ لوگ آ کر پھنس جاتے ہیں، علم والے تو سمجھدار ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، وہ تو ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، جنہیں نالج نہیں ہوتی ہے، جنہیں علم نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہاں پر بھی مسجد ہے تو جا کر جمعہ پڑھ لیں گے۔ تو جو آدمی ان کے پاس جائے گا، آصف نگر کی ان کی جو مسجد ہے وہاں پر جمعہ پڑھے گا، اس کا جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو امام ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کے پیچھے مسلمان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ کافر کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو آدمی اس کو مسلمان مانتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔